پاکستان کی خوشحالی کا بڑا منصوبہ بائی انصار عباسی۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، حال ہی میں بنائی گئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے اربوں ڈالر کے منصوبوں کی سرمایہ کاری کی منظوری دے دی۔ ایک خبر کے مطابق CPEC سے زیادہ بڑی سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کی منظوری دی جا رہی ہے اور پاکستان میں 28 ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ کونسل نے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کو اربوں ڈالر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ عرب ممالک کو جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے ان میں دیامیر بھاشا ڈیم، ریکوڈک اور سعودی آئل ریفائنری سمیت متعدد منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک و زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، پیٹرولیم اور بجلی کے منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کے تحت ملک میں متعدد مویشی فارم قائم کیے جائیں گے۔ ایک ڈیری کمپنی قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے جس میں دودھ دینے والی 20,000 بہترین گائیں ہوں گی۔ ان ڈیری فارمز کو توسیع دے کر 5 یا اس سے بھی زیادہ فارمز بنائے جائیں گے۔ کونسل نے 10,000 جانوروں پر مشتمل کیمل اونٹ فارم کی بھی منظوری دی ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے کونسل نے چولستان میں 10,000 ایکڑ اراضی پر کارپوریٹ فارمنگ کی بھی منظوری دی ہے۔ اس منصوبہ کو 85,000 ایکڑ تک توسیع دی جائے گی۔ خبر کے مطابق قطر اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے ان منصوبوں میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ SIFC نے متعدد ٹیکنالوجی زونز کی قیام کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ان میں آپٹیکل فائبر نیٹ ورک، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سیمی کنڈکٹر ڈیزائنز، سمارٹ ڈیوائسز کی تیاری، گلوبل سکل ہب اسکیم اور مختلف سینٹرز آف ایکسیلنسز کے قیام کے منصوبے شامل ہیں۔ کونسل نے چنیوٹ میں خام لوہے کے منصوبے، بیرائٹ، لیڈ اور زنک پروجیکٹ، ضلع چاغی میں تانبے اور سونے کی تلاش کے ریکوڈک منصوبے، ضلع خضدار میں لیڈ اور زنک کی تلاش کے پروجیکٹ، تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی بھی منظوری دے دی ہے۔ بجلی کے منصوبے میں بھی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ان منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم، تھر کول بلاک نمبر 2، لیا اور جھنگ میں سولر پروجیکٹ، راجدھانی میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، غازی بروتھا سے فیصل آباد اور مٹیاری سے رحیم یار خان تک 2 ٹرانسمیشن لائنوں کے منصوبے میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ غازی بروتھا سے فیصل آباد اور مٹیاری سے رحیم یار خان تک 2 ٹرانسمیشن لائنوں کے منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ کونسل نے چولستان میں سیلاب کے پانی کو محفوظ بنانے اور بعد ازاں اسے آبپاشی کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی فیزیبلٹی اسٹڈی کی تیاری اور چشمہ رائٹ بینک کینال کی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دی ہے۔ کونسل کے تحت ان تمام منصوبوں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے متعلقہ قوانین میں ترمیم کی بھی منظوری دی جا چکی ہے۔ ان ترامیم کے تحت نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری کے لیے 1 ونڈو سہولت فراہم کی جائے گی بلکہ کونسل کو کسی بھی ریگولیٹری باڈی، اتھارٹی، سرکاری ادارے، وزارت اور محکموں کو طلب کرنے کے اختیار تفویض کیے گئے ہیں تاکہ معمول کی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کونسل کو ہر قسم کی عدالتی چارہ جوئی سے بھی قانونی تحفظ حاصل ہے، جبکہ نیب سمیت کوئی بھی اینٹی کرپشن ایجنسی، قانون نافذ کرنے والا ادارہ، حتیٰ کہ عدالت بھی کونسل سے کسی کمرشل ٹرانزیکشن یا معاہدے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کر سکے گی۔ یاد رہے اس کونسل میں سول حکومت کے ساتھ ساتھ فوج کا کلیدی کردار ہے اور اس پورے پلان کا مقصد پاکستان کو معاشی استحکام دینا ہے جس سے نہ صرف IMF اور دوست ممالک سے بھیک مانگنے کا رجحان ختم ہوگا بلکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بھی اضافہ ہوگا، کاروبار بڑھیں گے، لاکھوں نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ عوام اور پاکستان کی خوشحالی کے اس سفر کا آغاز ہو چکا اور امید ہے کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں آنے والی حکومت بھی پرجوش طریقے سے اس منصوبے کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ یہ ایسے انقلاب کی بنیاد ہے جس پر عمل کر کے ہی ہم پاکستان کو موجودہ معاشی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔